چیز تھی؟ آپ نے فرمایا جس کا مطلب تھا کہ صرف اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے قلم کو پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب اور طریقہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا گیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کے دن اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دی گئی ہو، اس سے زمین ٹھہر گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت یعنی پیڑ لگائے۔ منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم یعنی کیٹاڑو اور بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا کیا گیا۔ جمعرات کے دن زمین میں چوپائے یعنی جانور پیدا فرمائے اور انہیں پوری زمین پر پھیلا دیا گیا۔ اور پھر جمعے کے مبارک دن کی آخری گھڑیوں میں عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ان کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں انسان کے مطابق جینے کا ماحول تیار کر دیا گیا تھا، یعنی مخلوق کی شروعات میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ نسل انسانی میں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس زمین پر جنات کو بھیجا گیا تھا۔ یہاں اونچے اونچے پہاڑ اور کچھ علاقوں میں میدان موجود تھے۔ انسانوں کی طرح ان میں بھی بڑے بڑے قبیلے اور راجہ ہوا کرتے تھے، لیکن جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان کے بیچ ایک شدید جنگ ہوئی۔ اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر ڈالا اور وہ بھاگ کر پہاڑوں اور سمندروں کے ٹاپوؤں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی سنسان جزیرے ہیں۔ دوستو، انسانوں سے پہلے زمین پر جو جناتوں نے تباہی مچائی تھی اس کا اشارہ ہمیں قرآن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کرتے وقت